إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میری محترم ماں اور بہنوں، خواتین سے متعلق احادیث کا یہ سلسلہ جاری ہے اور بہت ساری باتیں اس کورس کے دوران ہم نے سیکھی کہ عورتوں سے متعلق، خواتین سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت سارے احکام بتائے ہیں کہ خواتین کا اسلام میں کیا مقام ہے، ماں، بیوی، بیٹی، بہن، مختلف رشتے جن کے ذریعے خواتین آپس میں اور دوسروں سے جڑی ہوتی ہیں، ان رشتوں کی کیا اہمیت ہے اور خواتین کے مردوں پر کیا حقوق ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خصوصاً شوہر کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، شوہر اور اولاد کی نسبت سے خواتین کے کیا کام ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ احادیث میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین کی کیا کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کون سے گڑھے ہیں جن میں گرنے سے ایک خاتون، ایک مسلمان عورت دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور یہ کورس بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد محض ایک درس ہو، تو یہ کورس ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد امتحان ہوں گے۔ آج ہم پچھلی حدیث کا اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے دیکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة۔ امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی کہ جو شخص ایسا ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں، جس کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، پھر وہ ان پر صبر کر لے اور انہیں اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے مطابق کھلائے، پلائے اور پہنائیں، غذا اور لباس کے اعتبار سے اپنی پوری کوشش کرے، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، یہ تینوں بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے حجاب اور آڑ بنے گی۔ حجاب کے معنی پردے، رکاوٹ اور آڑ کے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بیٹیوں کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے اور بیٹیوں سے سلوک کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونا اسلام میں نہ ماں باپ کا جرم ہے، نہ بیٹی کا جرم ہے، اور بیٹیاں پیدا ہونا، جیسے عام طور سے لوگ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے، پھر بیٹی ہوتی ہے، پھر بیٹی ہوتی ہے، لگاتار اس کو اگر بیٹیاں ہوں تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں، بعض اوقات ساس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ یہ عورت منحوس ہے، یہ عورت بری ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اتنی بیٹیاں ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں کیا غلطی میں نے کی جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو رہی ہے کہ مجھ کو بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ اس کو بری چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اسلام میں بیٹیاں ہونا نجات کا سبب بتایا گیا ہے، بشرطے کہ ایک آدمی بیٹیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر واقعی عورت بری ہوتی اور بیٹی پیدا ہونا ایک عیب ہوتا تو یہاں پر یہ جنت کا سبب نہیں بنتی، جہنم سے بچاؤ نہیں بنتی، اور ان کے ساتھ میں اچھے سلوک پر اس کو مناصر نہیں رکھا گیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی کا صرف بیٹی پیدا ہونے سے وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ان بیٹیوں سے اچھا سلوک کرے۔ معلوم ہوا کہ نہ صرف بیٹی کا پیدا ہونا اچھی چیز ہے بلکہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ایک دینی ضرورت ہے، وہ نجات کے لیے ایک شرط ہے۔ تو یہ پچھلے درس میں ہم نے حدیث دیکھی تھی، آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے کہ بچیوں کے تعلق سے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، کہ ان کا اچھا سا نام رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس سے ہم کو رہبری ملتی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان ابنة لعمر كانت يقال له عاصية فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ۔ امام مسلم نے کتاب الآداب میں، اپنی صحیح مسلم میں کتاب الآداب میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹی تھی جس کا نام عاصیہ تھا۔ عاصیہ لفظ سن کر بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا یہ نام غلط ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام عاصیہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، عاصیہ کے معنی کیا ہے؟ عاصیہ دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک عاصیہ ہے عین سے، عاصی، اور اس پر سے بنا ہے عاصیہ، عاصیتن، عاصیتن، اور ایک ہے الف سے، جو الف کے مد کے ساتھ آتا ہے، اس کو معنی ہوتا ہے آسیہ، اس کے معنی شہزادی، یا اس طرح سے اور بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں اچھی۔ لیکن عاصیہ جو عین سے آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ گار۔ عاصی، عصیان جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے۔ تو عاصیہ کے معنی ہوں گے گناہ کرنے والی۔ عربی زبان میں عصا کا لفظ آتا ہے نافرمانی کرنے کے لیے، فکذب وعصا۔ تو فرعون کے بارے میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور بھی دوسری جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے۔ تو عصا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اس بچی کا نام عاصیہ رکھا گیا، گناہ گار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا اور اس کی بجائے آپ نے نام رکھا جمیلہ۔ جمیلہ جمیل سے ہے، جمال سے ہے، اس کے معنی خوبصورتی کے اور خوبصیرت ہونے کے ہیں۔ جمیل عربی زبان میں کہتے ہیں جمیل جداً، یعنی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ویری گڈ، یا بہت اچھا، بہت خوب، تو اس کے لیے جمیل کا لفظ آتا ہے۔ تو اچھا کو جمیل کہتے ہیں اور خوبصورت کو بھی جمیل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام برا تھا، بری، گناہ گار، پاپی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا، اس لیے کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں یہ عقیدہ مانا جاتا ہے، اسلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ اس کے بعد میں اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو بچہ دین
دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام کی قبولیت ہوتی ہے۔ اگر اس کو اسلام سکھایا جائے تو اپنی پیدائشی طور پر بچہ انکار کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ جو کچھ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں بچہ اسی کو صحیح سمجھ کر زندگی بھر اس پر چلتا رہتا ہے۔ اب اگر ماں باپ اس کو صحیح چیز سکھاتے ہیں تو وہ صحیح چیز پر چلتا ہے، اگر اس کو غلط چیز سکھاتے ہیں تو وہ غلط چیز پر چلتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کی اصل، اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے فرما برداری، مان لینا، قبول کرنا، عمل کرنا، پابند ہونا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو بچہ واقعی ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ وہی چیز قاعدہ اور قانون اس کے لیے بنتی ہے جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ بے عیب ہوتا ہے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے وہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ عیسائیت کی تعلیم ہے جس میں مانا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا اور جنت میں تھے، اللہ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے ان کو منع کیا تھا وہ اس پیڑ کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھایا۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے پھل کھانے سے پوری انسانیت گناہگار ہو گئی، لہٰذا ان کی جو خطا تھی وہ ان کی اولاد میں، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں، اور اس طرح سے ساری انسانیت میں منتقل ہو گئی۔ لہٰذا ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ دیکھیں تو عیسائیوں کی کتاب میں، پال وغیرہ کے لیٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ تیری ماں نے تجھ کو گناہ ہی کی حالت میں جنم دیا اور تو گناہگار پیدا ہوا۔ بلکہ اگر آپ کسی سے معلوم کریں تو بائبل ہی میں جینیسس جو شروعات کا اس کا ایک سبق ہے، اس کا حصہ ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نے جب مرد کو پھل کھانے پر مجبور کیا، یعنی حوا نے جب آدم کو پھل کھانے پر مجبور کیا تو اس کی سزا میں اس کو یہ بات کہی گئی کہ تو اولاد پیدا کرے گی اور اس میں تجھ کو تکلیف ہوگی۔ یعنی عورت کو اولاد کا پیدا ہونا ایک سزا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ بائبل کے اعتبار سے۔ لیکن اسلامی اعتبار سے آپ سوچیں، اسلام میں اور کرسچینٹی میں، عیسائیت میں کتنا بڑا تعلیم کا فرق ہے کہ ان کے ہاں پر ایک عورت کو جو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک سزا ہے جو بھگت رہی ہو۔ لیکن اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، اپنی پیٹھ پر اس نے ماں کو حج کرایا اور پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا تیری پیدائش کے وقت اس کی جو ایک آہ نکلی تھی تکلیف کی وجہ سے، تو نے اس ایک آہ کا بھی اب تک حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ ماں جو تکلیف ولادت کے وقت اٹھاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے درجات کو اونچا کرنے والی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اولاد پر ماں کے حق کو بناتی ہے۔ یعنی اولاد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں کا احسان مانے، وہ سزا نہیں۔ کوئی اولاد کہنے لگا، ابھی کرسچینٹی کے اعتبار سے اولاد کہے گا تم نے کیا احسان کیا مجھ کو پیٹ میں پال کے، اور میں پیدا ہوا تو تم کو جو تکلیف ہوئی اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھ پر کیا تمہارا کچھ بنتا ہے، کچھ بھی احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سزا ہے اللہ کی طرف سے، تم کو سزا بھگت رہے آپ لوگ۔ تو عیسائیت کے اعتبار سے ایک اولاد کی نگاہ میں اس کی ماں جب اولاد پیدا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہے، لیکن اسلام کی روح سے اولاد کے وقت میں جو تکلیف ایک ماں کو ہوتی ہے وہ اس کے درجات کو بڑھانے والی چیز اور اولاد پر اس کے حق کو اور پختہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ ایک عورت اگر بچے کی ولادت میں مر جائے، بچہ پیدا ہوتے ہوتے اس کی اگر تکلیف میں عورت مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کا بچہ قتل کر دے
تو اللہ کے نزدیک وہ عورت شہیدہ ہے، اس کو شہادت کی موت ملی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سزا میں مری، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ شہادت کی موت مری ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں بہت بڑا، یعنی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، کبھی عورت کے مقام کے سلسلے میں، ماں کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، خاتون کے سلسلے میں کوئی بات نکلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام عاصیہ رکھا، گناہ گار۔ تو آپ نے نہیں کہا واقعی عورت تو ویسے بھی گناہ گار ہے تو نام تو بہت صحیح رکھا، تو یہ نام اگر واقعی عورت کے کردار کے مطابق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بدلتے۔ اسلام میں اگر ایسا ہوتا کہ عورت ڈیول ہے، عورت شیطانی ہے، عورت بری ہے، عورت شر ہے، عورت ہی کی وجہ سے سارے پاپ ہیں، کوئی بول بھی سکتا ہے کہ دیکھو جنت میں شوہر کو پھل دیا، شوہر نے کھایا، اس کی وجہ سے تو آئے، تو نافرمانی کی اصل جڑ تو عورت ہے۔ لیکن اسلام میں یہ بات نہیں مانی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابری کا ذمہ دار ٹھہرایا، اسی لیے دونوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم خود اپنے اوپر ظالم بنے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے ساری مصیبت آئی ہے، نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس لیے کہ دونوں اپنے آپ کو برابر کا ذمہ دار مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں کو مستقلاً پھل کھانے کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہرایا۔ لہٰذا اسلام میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کو گناہ گار نہیں مانا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی گناہ کرے تو پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، گناہ گار ہے، اس میں عورت کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ مرد بھی اگر برا کام کرتا ہے تو وہ برا ہے، عورت بھی اگر برا کام کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا نام جب عاصیہ رکھا، گناہ گار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو باقی نہیں رہنے دیا بلکہ اس نام کو بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ عورت گناہ گار نہیں ہوتی ہے پیدائشی طور پر، بعد میں جیسے وہ عمل کرتی ہے اس کی ذمہ دار وہ ہوتی ہے۔ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ، لہٰذا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ برا نام بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے۔ کسی کا اگر کوئی برا نام رکھ دیا گیا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس نام کو بدل کر نام اچھا کر دینا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ نے اس کا نام عاصیہ کے بالعکس بری گناہ گار کی بجائے آپ نے نیک، اچھی، خوبصورت جمیلہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے، اور اگر کسی نے برا رکھ دیا ہے اس کو بدل کر اس کی جگہ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ادب ہے نام کے سلسلے میں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ عورت گناہ گار پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن معاشرہ اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک انسان کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، سماج اگر بگڑا ہوا ہے تو انسان بگڑتا ہے، سماج اگر نکھرا ہوا ہے تو انسان کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن سماج بچہ پیدا ہوتے ہی باہر نہیں جاتا ہے، بچے کا پہلا سماج اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کی پہلی سوسائٹی گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ وہ ماں کی گود سے دین کا، کردار کا، کیریکٹر کا اور صحیح غلط کا سبق سیکھتا ہے۔ ماں کی گود اس کے لیے پہلی اسکول ہوتی ہے،
جس میں وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے۔ ایک گھر کا ماحول اگر اچھا ہو، دیندار ہو، تو اولاد بھی دیندار بنتی ہے۔ گھر کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہو، ماں باپ دین پر نہ ہو، تو اولاد کے لیے بے دینی آسان ہوتی ہے، وہ بے دینی کی طرف تیزی سے لپکنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ایمان اور عمل والا بنائیں۔ اس کی ایک مثال ہم کو صحابہ سے ملتی ہے۔ ربیع بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قری الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح میں انصار کے دیہاتوں میں آدمی بھیجا اعلان کرنے کے لیے۔ کیا اعلان کرنے کے لیے؟ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، تم میں سے جو کوئی شخص آج صبح روزہ دار تھا وہ اپنے بچے ہوئے دن اپنا روزہ تمام کرے، مکمل کرے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، من اصبح مفطرا، آج جو آدمی مفطر تھا، مفطر بے روزہ، فلیتم بقیۃ یومہ، وہ اپنے بچے ہوئے دن میں اپنا روزہ جاری رکھے یا پورا کرے۔ یعنی اگر صبح سے بھی کوئی آدمی بے روزہ تھا، اب اس کا کام ہے اعلان سننے کے بعد بچے ہوئے دن اس کو روزہ رکھنا ہے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو صبح سے روزے دار تھا تو اس کا روزہ تو ہے، وہ روزہ نہ توڑے، وہ روزہ جاری رکھے۔ قالت فکنا نصومہ بعد ونصوم صبیاننا، لہٰذا اس کے بعد ہم نے روزہ رکھا اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، ہم خود بھی روزہ رکھتے، اور ونصوم صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے۔ ونجعل لهم اللعبة من العهن، اور ہم کپاس کی کھلونے ان کے لیے بناتے۔ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، پھر جب ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا، أعطيناه ذاك، ہم اس کو وہ کھلونا دے دیتے، حتى يكون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار سے قریب وقت آ جاتا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتوں میں بہت سارے احکام کا اعلان کرنے کے لیے آدمی بھیجا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک لمبی بحث ہے فقہی مسائل میں اور حدیث کے سلسلے میں کہ کیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے مسئلہ تھوڑا پیچیدہ اور نیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں، احکام کے سلسلے میں، خصوصاً اہم ترین احکام کے سلسلے میں متواتر خبر ہی دلیل بنتی ہے۔ یعنی کئی لوگ اگر ایک بات کہیں تب جا کر اس کو سچا مانا جائے گا، اگر ایک آدمی آ کے کہتا ہے تو وہ دلیل نہیں ہے یا وہ کمزور دلیل ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ہر بستی میں نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ نے ایک آدمی اپنی طرف سے بھیجا، اور وہ ایک آدمی اعلان کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ ہو کر، کہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ بچے ہوئے دن روزہ رکھے، اور جو آدمی روزہ دار تھا وہ روزہ جاری رکھے۔ لہٰذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک آدمی بھی اگر آ کر خبر دیتا ہے تو وہ بھی دلیل بن جاتی ہے۔ یعنی ایک راوی اگر ایک حدیث بیان کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو ایک ہی راوی ہے، یہ حدیث غریب ہے لہٰذا یہ عقیدے میں نہیں چلے گی، یہ احکام میں نہیں چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20، 25 یا 10 آدمی نہیں بھیجتے تھے خبر پہنچانے کے لیے، آپ نے ایک آدمی بھیجا، اور اس ایک آدمی کی خبر لوگوں کے لیے کافی تھی کہ وہ اس خبر کو سنتے ہی اس پر عمل کریں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر ایک بھی خبر ہم کو مل جاتی ہے
تو وہ بھی شریعت کے احکام کے سلسلے میں کافی دلیل ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں اچھا اس مسئلے میں ایک دلیل ہے، ایک ہی حدیث ہے اور حدیث نہیں ہے، تو آپ بتائیے کتنی حدیثیں ان کو چاہیے؟ ایک حدیث بھی اگر مل جائے تو وہ کافی دلیل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک آدمی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتا ہے وہ بھی کافی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی سمجھا، آپ نے ایک آدمی کا بھیجنا کافی سمجھا۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لا کر پیش کرتا ہے وہ دلیل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ تم ایک ہی آدمی ہو، ہم کو اور 10 آدمی چاہیے تب جا کر ہم مانیں گے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا اسلام میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ آدمی بھیجتے ہیں۔ اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی بھی اگر کوئی بات بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ دلیل ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث بھی کسی مسئلے میں مل جائے وہ کافی دلیل ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہنے لگے ہیں رفع الیدین کے سلسلے میں، ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں اور مختلف مسائل کے سلسلے میں آپ کے پاس کتنی دلیلیں ہیں؟ ایک حدیث ہے، ایک حدیث کافی نہیں ہے، اور حدیثیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ لوگوں کے نزدیک حدیثوں کی گنتی سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حدیثوں کی گنتی سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، ایک حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہم کو معلوم ہوئی۔ دوسرے سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دعوت کے لیے افراد کو احکام کا علم دے کر بھیجا جائے، اور یہ بھی ایک طریقہ اس زمانے میں تھا کہ ایک آدمی جا کر لوگوں کے بیچ اعلان کرتا تھا کہ ایسا ایسا حکم ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ احکام کا کہ ایک آدمی جا کر لوگوں میں اعلان کر دے۔ یہاں پر آپ نے جو حکم دیا وہ حکم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم، کہ تم میں سے آج جو آدمی مفطر تھا، بے روزہ تھا، وہ اپنے باقی دن اپنا روزہ پورا کرے۔ تو لہٰذا کوئی آدمی اگر اس کو دن کے وقت میں خبر پہنچتی ہے کہ کل رمضان کا چاند دیکھا گیا ہے اور آج اس کو دوپہر کے وقت میں خبر پہنچی ہے، تو اب یہ کیا کہے گا؟ بھائی میں نے تو سحری نہیں کی اور میں نے صبح سے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے روزہ رکھیں گے۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کو فوراً اسی وقت سے اپنا روزہ شروع کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو خبر پہنچ چکی ہے کہ کل رات میں چاند دیکھا گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو جب اس کو خبر پہنچی ہے تب وہ اس کا مکلف ہو گیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آج بے روزہ تھا بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے۔ کیا ان کا روزہ وہ مانا جائے گا؟ اگر نہیں مانا جاتا تو آپ کیوں روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، فلیتم، وہ مکمل کرے اپنے باقی دن کو، یعنی وہ بچے ہوئے دن اپنا روزہ رکھے تو اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، آدھا روزہ، منی روزہ، کچھ ایسا نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ یہ روزہ ہے۔ چونکہ اس کو خبر ہی نہیں تھی، جب اس کو خبر پہنچی ہے تب وہ اس روزے کا مکلف بنا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کوئی آ کے مفتی ہم کو فیصلہ دے کہ دیکھو چونکہ تم کو خبر لیٹ پہنچی 12 بجے، تو ابھی 12 سے 6 سے 6 تھا ٹائم، لہٰذا تم کیا کرو اور رات کے 12 بجے افطار کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا اس کا روزہ ختم۔ تو چاہے وہ فجر سے روزہ رکھے ہوئے ہو یا اس کو دن کے کسی حصے میں خبر پہنچتی ہو کہ آج چاند دکھائی دیا ہے، یعنی پچھلی رات میں چاند دکھائی دیا ہے، تو اب جب خبر پہنچی ہے وہ مکلف ہے، اس کو روزہ بچے ہوئے دن کا رکھنا پڑے گا اور اس کا روزہ معتبر ہوگا، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ چاہے عصر کے وقت میں معلوم پڑے اس کا روزہ، اس کا مکلف اسی وقت بنا ہے، وہ اس کے بعد سے مغرب تک روزہ رکھے گا، اس کا روزہ معتبر ہے۔ ظاہر نصوص سے یہی بات سامنے آتی ہے۔ تو
تو آپ نے فرمایا من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو آج صبح سے روزے سے ویسے بھی تھا تو اپنے روزے کو وہ جاری رکھے، بچے ہوئے دن بھی وہ روزہ توڑے نہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر نفل روزہ رکھے ہوئے ہو تو دن کے کسی حصے میں وہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے، نفل روزہ توڑ سکتا ہے۔ مثلا آپ کی عادت ہے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اب آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے، اب آپ مہمان کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کا منہ تک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھاؤ۔ اب وہ ایک ایک لقمہ اس پر کتنا بھاری ہوگا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے، تو اس سے تو اچھا خود وہ روزہ سوچے گا کہ میں بھی روزہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ کے اگر مہمان آیا ہے اور آپ نفل روزے سے ہیں، ایسے وقت میں آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ دیں اور آپ مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، اس کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ آپ اپنا روزہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور نفل روزے والا اپنا خود مالک ہوتا ہے، وہ چاہے تو اپنا روزہ جاری رکھے، چاہے تو روزہ توڑ دے۔ کچھ لوگوں کو لگے گا سانس توڑ دیں گے ہم لیکن ہم روزہ نہیں توڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نفل روزہ کسی کا ہے، دن کے کسی حصے میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ ہاں اگر بلا عذر توڑ رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اب لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے، اور آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے، تو آپ نے دودھ کا برتن لیا اور سواری پر سوار ہو کر اسی حالت میں سب کے سامنے آپ نے وہ برتن اٹھایا، سب کو دکھایا اور پیا اور روزہ توڑ دیا۔ تو اگر روزہ توڑنا گناہ ہوتا تو آپ نہیں توڑتے۔ تو نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس حدیث میں آپ نے کیا کہا، اگر کوئی روزے سے تھا تو وہ روزہ جاری رکھے، اب وہ توڑ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ اپنے ابتدائی مرحلے میں واجب تھا، وہ لازم تھا، اس کو توڑنے کی گنجائش اب نہیں تھی۔ بعد میں جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کی فضیلت باقی رہی، لیکن اس کا وجوب ختم ہو گیا، وہ واجب نہیں رہا۔ تو یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ آپ نے بقیہ دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور روزے دار جو تھے ان سے کہا کہ اب تم توڑ نہیں سکتے۔ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ۔ اس سے ایک یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی عالم کو چاہیے کہ اگر لوگوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں تو احکام کو اسی اعتبار سے بیان کریں کہ فلاں ایسے لوگ ہیں تو ایسا کریں، اگر ایسے لوگ ہیں تو ایسا کریں۔ جیسے کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کی کنڈیشن کیا ہے، اور عالم کا کام یہ ہے کہ بتایا دیکھیے اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے تو آپ ایسا کریں، اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے تو آپ ایسا کریں، اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ یوں کریں، آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ یوں کریں۔ تو آپشنز اس کو الگ الگ بتانا یہ بھی فتویٰ اور تعلیم میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دونوں قسم کے لوگوں کو حکم دے دیا، دونوں قسم کے لوگوں کو آپ نے شرعی حکم بتا دیا۔ فرماتی ہیں قالت فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہم کو پہنچا تو ہم نے بھی روزہ رکھا، اور اس کے بعد ہم روزہ رکھتے تھے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے؟ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم اپنے بچوں کو کپاس کے کھلونے بنا کر کھیلنے دیتے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا مزاج اس قدر تھا
کہ وہ خود تو آپ کے حکم کو مانتے تھے، لیکن ان میں شوق دین کا اتنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی خصوصی حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہمارے بچے بھی اس سے محروم نہ رہیں، بلکہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں۔ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد ہی شریعت اس پر فرض ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹے بچے ان کے اوپر شریعت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، جن میں سے وعن الصبی حتی یحتلم، چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے، اس کو احتلام نہیں ہوتا ہے، نیند میں اس کے کپڑے خراب نہیں ہوتے ہیں، تب تک کہ وہ اس پر شریعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر صحابہ کو آپ دیکھیں کہ صحابہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی اچھا معاشرہ کون سا ہے۔ اچھا معاشرہ وہ ہے جس میں ماں باپ کا یہ مزاج ہو کہ ہم بھی دین پر عمل کریں اور ہمارے بچے بھی دین پر عمل کریں، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں اور ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیں۔ 2 قسم کے لوگ عام طور سے سماج میں ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو خود دین پر عمل کرتے ہیں اور بچوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، خود نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، برابر تلاوت فجر کے بعد ہو رہی ہے، عشاء کے بعد ہو رہی ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر وہ ذکر، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑے فساد کر رہے ہیں، ان کی تربیت کا کوئی نظام نہیں، اپنے لیے سب کچھ ہوتا ہے، خود عمل کرتے ہیں، لیکن بچے صفر۔ ہاں، پڑھائی کے اعتبار سے بڑی بڑی کانوینٹ اسکول میں پڑھیں گے، اچھے مارکس لیں گے، سب کچھ کریں گے، دین زیرو۔ ایک تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں دیندار بے فکرے، اور دوسرے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ بچوں کے لیے غلط ماڈل ہوتے ہیں۔ بچوں کو نماز کو نہیں گیا تو سیدھا اٹھ جا، اٹھا کے مار پیٹ کے اس کو نماز کو بھیجیں گے، اور آپ، بچہ خود پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، بولے ہم کو بڑوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا، سیدھا بھاگ یہاں سے، جا نماز کو۔ تو ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں اور بچے کو گھر سے بھیج رہے ہیں۔ اب بتائیے بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی بچہ ماں باپ کی بے دینی دیکھتا ہے اور بے دین ہوتا ہے، ان کا حکم اس کے اوپر ظلم ثابت ہوتا ہے اگر وہ خود عمل نہ کریں اور بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں، تو بچے باغی بنتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے دیندار رہے گا، لیکن باہر جا کے گالیاں دے گا، باہر جا کے سگریٹ پیے گا اور چاکلیٹ کھا کے آئے گا تاکہ سگریٹ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سارے ہیلے اور یہ سارے طریقے ہوتے ہیں۔ تو بچے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گھر بے دین ہوتا ہے، لیکن ماں باپ درسوں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں کہ بچوں کو صحیح بنانا ضروری ہے، اور وہ بھی خود سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑے گا تو نقصان ہوتا، ہماری طرح نہیں بننا چاہیے۔ وہ خود برے ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری طرح نہ بنے، ہمارا ماڈل فالو نہ کرے، ہم کو اپنے لیے اسوا نہ بنائے، لیکن یہ بات آپ کے بس میں نہیں ہے۔ بچی یقیناً ماں باپ کو دیکھ کر ان سے سیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر ان سے سیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کا معاشرہ کیسا تھا؟ کیا وہ صرف بے عمل بولنے والے لوگ تھے یا پھر عمل کر کے چپ رہنے والے لوگ تھے؟ وہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے لوگ تھے۔ وہ خود بھی عمل کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی عمل کراتے تھے۔ جب شریعت کی تعمیل کے ساتھ تعلیم آتی ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جب خود بھی انسان شریعت کی تعمیل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور پھر اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، تو پھر سماج میں دین آتا ہے۔ اگر وہ صرف لوگوں کو تعلیم دے اور خود عمل نہ کرے تو لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں اور دین سے بھی، اور اگر وہ خود عمل کرے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ اکیلا بھی کب تک دین پر چلے گا؟ ایک وقت آتا ہے کہ سماج بے دین ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بے دینی میں گھسنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو
کو بھی دین پر آمادہ کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بچہ بھوک لگے گی تو روئے گا، بچہ روتا ہے، بڑے نہیں روتے بھوک لگی تو، لیکن بچے روتے ہیں، تو بچے رونے لگتے تھے، تو بچوں کو مار پیٹ کے اور نہیں رلاتے تھے وہ لوگ۔ ہمارے یہاں کیا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، روزہ رکھ، اتنا بڑا ہو گیا رکھ روزہ، اب رکھا اس نے، چھوٹا بچہ ہے وہ، پڑوس کے لوگوں کو دیکھا، ان کا جوش آیا ایمان کا، کمپٹیشن، آپ نے بھی بچے کو روزہ رکھا ہے تاکہ اپنی بھی عزت کم نہ ہو، میرا بچہ روزہ رکھا تمہارا نہیں رکھا تو ایسا بے عزتی نہ ہو، رکھوا دیا، خود تو رکھا نہیں۔ اب دن بھر خود کھا رہے ہیں بچہ روزے سے، دیکھ دیکھ کے وہ رو رہا ہے کھانا، اب جب وہ رو رہا ہے ذرا سا صبر نہیں کر سکتا ہے، ستانے لگا، اس کی دھلائی کر دی، تو ایک تو کھانا نہیں کھا رہا ہے، اوپر سے مار کھا رہا ہے۔ تو بعض اوقات بچوں کو ماں باپ دین پر چلانے کے لیے ان کی پٹائی کر کے ان سے عمل کرواتے ہیں، نتیجے میں ان کی میموری میں دین سے نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ دین پہ عمل اور پٹائی، تو یہ جو جذبات ہیٹرڈ کے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے دین کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ دین سے نفرت کرنے والا بنتا ہے۔ تو صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، بچوں سے عمل کرواتے، اور جب بچہ بھوک سے روتا روزے کی وجہ سے تو کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، ان کے لیے کپاس کے کھلونے بنا کر ان کو کھیلنے دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دے کر، بہلا پھسلا کر دین پر عمل کرائیں، خواہ مخواہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ اسلام کا طریقہ ہے، آج مغربی ملکوں نے اس کو لیا ہے کہ مار پیٹ بچوں سے نہیں کرنا چاہیے ایجوکیشن میں، بلکہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ یہ اسلام نے دیا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو عمل کرواتے تھے، اور عمل میں جب ان کو کمزوری آتی تھی تو اس کمزوری میں ان کا دل بہلاتے تھے، ان کو کھلونے دیتے تھے۔ آج جو بچوں کے پلے اسکول آ رہے وہ کہاں سے آ رہے بتائیے؟ آج مغربی ملکوں نے بھی اس کو لیا ہے، وہ بچوں کے لیے کھلونوں کے ذریعے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، کھلونے دے رہے ہیں، بچہ روتا ہے اس کے لیے، اور ایسے پروڈکٹیو ٹولز ان کو دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ کھیلتے کھیلتے سیکھتا ہے۔ تو صحابہ کی آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس میں کہ بھوک کی وجہ سے بچہ روتا تھا، اس کو بزی رکھنے کے لیے اس کی جو نیگیٹو فیلنگز پیدا ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اس کو پازیٹیو فیلنگز میں کنورٹ کرتے تھے، اس کی ذہنیت کو بھوک کی تکلیف سے ڈائیورٹ کرتے تھے کھلونے کی طرف۔ یہ آپ کو بھی کرنے آنا چاہیے، یہ آپ کو بھی کرنے آنا چاہیے کہ اس کے ٹینشن کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو آپ ڈائیورٹ کر دیں ایسی چیز کی طرف جو اس کو اچھی لگتی ہے، اور کسی طرح اسے عمل کروا لیں۔ تو فرماتی ہیں کہ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا، تو افطار کے وقت تک کسی طرح سے ان کا روزہ ہم مکمل کروا دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلونے بنا کر دے سکتے ہیں، کھلونے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کھلونے ایک دم ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم بابی ڈال لا کر آپ دے رہے ہیں، جس سے چھوٹے بچوں کو بالکل جسم کے گڑیا کے نشیب و فراز پورے معلوم ہو رہے ہیں، تو ایسی گڑیا، فحش قسم کی گڑیا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں موٹے موٹے بھدے جو ہیں اس طرح کے جس میں زیادہ ڈیٹیلز نہ ہو، ایسے کھلونے بچوں کو دیے جا سکتے ہیں جو ان کی عمر سے مطابق ہو۔ آپ نے لا کے دے دی گڑیا، ایک دم چھوٹا سا فراک منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، اب آپ کی بچی جب اس گڑیا کو دیکھے گی تو کہے گی امی مجھ کو بھی منی اسکرٹ چاہیے، کیونکہ آپ نے جو گڑیا دی بہت خوبصورت دکھتی، کیونکہ آپ ہی تو بول رہی تھی دیکھو بیٹا کتنی خوبصورت ہے۔ اب جب خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور اس کو بہت پسند ہے، تو لہٰذا وہ بھی مارکیٹ میں جب جائے گی تو آپ سے اپنے لیے بجائے اس کے کہ حجاب یا شلوار قمیص لباس، ساتر لباس کی بجائے وہ کیا مانگے گی، ایک دم کندھوں تک کا فراک جو ایک دم سکرٹ ہو، اور پجامہ آپ ہی رکھو، مجھ کو نہیں چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بچوں کو اگر آپ کھلونے خریدتے بھی ہیں، کوئی گڑیا وغیرہ آپ لاتے بھی ہیں،
تو آپ پہلے اس کو اچھے کپڑے پہنائیں گڑیا کو، اس کے بعد بچے کے ہاتھ میں وہ دیں، اس کو شلوار قمیص آپ بنائیں اپنے ہاتھ سے، اس کو پہنائیں، دیکھو بیٹا اب اچھی دکھ رہی ہے ورنہ پہلے بہت خراب دکھ رہی تھی۔ ایسا کر کے آپ اگر بچوں کو کھلونے دیتے ہیں تب جا کر ان کی صحیح تربیت ہوگی، ورنہ وہ بچپن ہی سے بے حیائی سیکھیں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ کھلونے بچوں کو دینا اسلام میں غلط نہیں ہے، اپنی طرف سے بچوں کو دل بہلانے کے لیے کھلونے دیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ پوری حدیث کئی احکام پر مشتمل ہے، جس میں ایک اہم بات ہم نے سیکھی کہ صحابہ میں والدین میں دین کا جذبہ اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے، گھر والوں کو بھی عمل کرواتے تھے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں ایک عورت کا۔ ایک عورت وہ ہے کہ جو دیندار ہے اور گھر والوں کو دین سکھاتی ہے اور اس کے اندر خیر ہے۔ ایسی بھی عورت ہو سکتی ہے جو بے دین ہے، اور ان دونوں صورتوں میں ہم 2-3 صورتیں دیکھیں گے کہ اللہ کے ہاں قاعدہ کیا ہے۔ پہلی مثال ہم مغفرت والی دیکھتے ہیں، اس کے بعد سزا والی دیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش، ایک کتا ایک کنویں کے آس پاس گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اور پیاس ایسی شدید تھی کہ گویا کہ وہ پیاس اس کو مار ڈالے گی، پیاس کی شدت سے موت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، اس کتے کی اس حالت کو بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ بے دین عورت نے، زناکار عورت نے دیکھا۔ بغایا، بغی عربی زبان میں اللہ کی حدوں کو پار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، سرکشی، مسچیف جس کو آپ کہتے ہیں، ٹرانسگریشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ بغی کے معنی ہوتے ہیں بغاوت، اسی پر سے لفظ آپ جانتے ہیں، حدیں پار کرنا، قانون توڑنا۔ تو اور اس کے لیے خاص طور سے عربی زبان میں بغی یا بغایا اس کو زنا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک بے حیا بد کردار عورت نے وہ جانور دیکھا کہ یہ کنویں کے اطراف گھوم رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ فنزعت موقہا، اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ اتارا۔ فاستقت لہ بہ، فسقتہ ایاہ، وہ عورت اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، کنویں میں اتری، پانی لیا اور کتے کو پلایا۔ فسقتہ ایاہ فغفر لہا بذلک، فغفر لہا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بری عورت کے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔ اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے، اور ایک مرتبہ کا سلوک بھی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بری عورت ہے، اس نے ایک نیکی کی، یہ نہیں کیا کہ روزانہ کے پانی پلا کے جا رہی کتے کو، نہیں، اس نے ایک مرتبہ اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے مخلوق پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اس کی رحمت ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی ایک نیکی، بہت اچھی نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کی اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک نیکی بھی انسان کو جنتی بنا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ نیکی ایسی ہو، وہ نیکی ایسی ہونا چاہیے۔
اگر واقعی اخلاص کے ساتھ، واقعی سلیقے سے ایک انسان ایک نیکی ایسی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسا رحیم ہے کہ وہ اس ایک نیکی کی بنیاد پر بھی اس انسان کی مغفرت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک انسان ایک جانور سے اچھا سلوک کرے تو جانور سے سلوک کرنا بھی اسلام میں نیکی شمار ہوتا ہے، اور جانور سے سلوک بھی مغفرت کرا سکتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی وہ چھوٹی نہیں ہے، چلو 4 پوائنٹ ملے تم کو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی نیکی ہے وہ کہ جانور سے سلوک ٹوٹلی مغفرت کر سکتا ہے، انسان کی ٹوٹلی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے لیے۔ جانور سے سلوک اتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں کتا اگرچہ پالنا حرام ہے، کتا پالنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کسی کا شکاری کتے کی ضرورت ہے، یا بکریوں کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے، یا سیکیورٹی کے لیے چاہیے، ایسی صورت میں سیکیورٹی کے لیے، شکار کے لیے کتے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک شوق سے جو کتا پالا جاتا ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے دن بھر میں اتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کہ بہت پہاڑ گویا کہ ایک انسان نے کھو دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جانور جس کا پالنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اگر ایک عورت ایسے جانور کو بھی پانی پلاتی ہے، اس کی بھوک پیاس میں اس کے کام آتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایک انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ کتے جیسے جانور سے بھی اچھا سلوک کرنا نیکی ہے۔ پھر اس حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے، آپ سوچئے ایک طرف جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے وہ ایک دم برا جانور مانا جاتا ہے سماج میں، کتا، بلکہ آپ اس کے برا ہونے کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کسی کو بہت ناراض ہوتا ہے تو اس کو جن جانوروں کے نام دیتا ہے ان میں سے ایک کتا بھی نام ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اگر میں یہ نام دے دوں تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی، یعنی وہ بے عزتی کا نام سمجھا جاتا ہے جانور۔ کوئی آدمی کسی سے بہت ناراض ہو اس کو بولتا ہے شیر، چڑیا، ایسا نہیں بولتا، مچھلی، ایسا نہیں بولتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں یہ نام دوں گا تو اس کا انسلٹ ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان کو کتے سے جوڑ دے وہ، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ اس کا انسلٹ ہے۔ تو ایسا جانور جو بالکل بے عزت جانور مانا جاتا ہے سماج میں، اور اسلام میں بھی اس کے لیے پالنے کی ممانعت ہے، نہیں پالنا ہے اس کو، ایسے جانور سے بھی سلوک ایک طرف یہ دیکھیے، دوسری طرف سلوک کرنے والا کتنا ڈینجر، ایسا کہ جو زناکار ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسلام میں اس پر سزا ہے اور آخرت میں اس پر عذاب ہے۔ ایسا بڑا گناہ گار اور ایسا برا جانور، کمبینیشن آپ دیکھیے، جانور ایسا خطرناک، برا، لالچی انسان کی مثال دینے کے لیے، بے غیرت انسان کی مثال دینے کے لیے، خواہش پرست انسان کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے۔ تو ایک طرف کتے جیسا جانور اور ایک طرف خواہشات میں ڈوبی ہوئی عورت، زناکار عورت، ان دونوں کا معاملہ آپ دیکھیے۔ ایسی عورت ایسے جانور سے ایک بار سلوک اگر کر دے، زندگی بھر بھی نہیں، ایک بار سلوک کر دے، اگر واقعی وہ قاعدے سے کی ہوئی نیکی ہو، اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، ایسی عورت کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایسی نیکی بھی بچا سکتی ہے۔ حج کیا بچے گا، نماز پڑھا بچے گا، روزہ بچے گا، ٹھیک ہے، اس سے بھی مغفرت ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، یہ بھی نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام میں بعض نیکیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر اللہ کو وہ نیکی پسند آ جائے تو بس اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی پر بھی انسان کا بیڑا پار کر سکتا ہے، اس ایک نیکی پر بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ
بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی عورت کی مثال دی کہ اللہ نے ایسا ایسا اس کے ساتھ نہیں کیا، تو بنی اسرائیل کے واقعات آپ نے بیان کیے۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کسی واقعے کو بیان کیا جائے۔ آپ کو ترغیب دینا، بچے کو آپ کو سکھانا ہے سچ بولنا۔ آپ نے بتایا دیکھو ایک بچہ تھا، میں اسکول میں پڑھاتی تھی، یا ہمارے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا، اس نے ایسا ایسا کیا، اس نے سچ بتایا تو وہ مار سے بچ گیا۔ جھوٹ جب تک بول رہا تھا پٹائی ہوئی، جب سچ بولا تو ماں باپ نے اس کو معاف کر دیا۔ سچ بولنے سے دل نرم ہوتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے ایسا ہوتا ہے۔ چوری نہیں کرنا چاہیے، ایک بچہ چوری کرتا تھا، دیکھو ایسا ایسا ہوا، بعد میں جا کر اتنا بڑا چور بنا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ ایک بچہ ایسا تھا۔ آپ اس طرح سے یعنی بچوں کی تربیت میں خاص طور سے یا دعوت میں بھی آپ واقعات اگر بیان کرتے ہیں تو واقعات خود لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اچھے انسان کا، برے انسان کا واقعہ بیان کرنا دعوت و تبلیغ اور تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں بھی تھی اور آج بھی ہیں۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا وہ شریعت تو منسوخ ہو گئی، تو کتے کو جانوروں کے ساتھ رحم کرنا یہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو انسانیت جب سے ہے تب سے ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کسی ایک شریعت میں تھیں دوسری میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ سے نیکیاں رہی ہیں، تو اس کے لیے کوئی واقعہ پچھلی امت کا بھی اگر بیان کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عورت نے اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ یہاں پر بہت ممکن ہے اس عورت نے وہ پانی ڈال کے زمین پر اس کتے کو پلایا ہو یا اپنے موزے ہی میں اس کتے کو پلایا ہو، دونوں بھی امکانات موجود ہیں۔ تو اس نے جب کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو اتنا سراہا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور بری عورت بھی، دیکھیے عورت بری نہیں ہوتی ہے، مان لیجئے اس نے برائیاں کر کے گناہوں میں لت پت وہ ہو گئی، تب بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک نیکی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی بھی مغفرت کر سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ بدکردار ہو چکی ہے، اگر اس کی کوئی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، ایک اور بات، کہ بعض اوقات کسی نیکی کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکی سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی سارے گناہوں پر بھاری آ جاتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے اور نیکیاں بھی کرتا رہے، کہ اگر نیکی قبول نہیں ہوئی توبہ قبول ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوئی نیکی قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بری عورت اگر جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر سکتا ہے۔ اب اس کی دوسری تصویر دیکھیے، اس کے بالعکس معاملہ دیکھیے۔ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة فی ہرۃ، ایک عورت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کی وجہ سے، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ کیوں؟ سجنتھا حتی ماتت،
اس عورت نے اس بلی کو قید کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ فدخلت فیہا النار، تو وہ اسی سبب سے جہنم میں چلی گئی۔ لا ہی اطعمتھا ولا سقتھا اذ حبستھا، اس نے اس بلی کو قید کر کے تو رکھا لیکن نہ اس کو کھلایا نہ پلایا۔ ولا ہی ترکتھا تأکل من حشاش الارض، اور اس کو چھوڑا بھی نہیں۔ ولا ہی ترکتھا، اس عورت نے اپنے حال پر بھی اس بلی کو نہیں چھوڑا۔ تأکل من خشاش الارض، کہ وہ جا کے زمین سے کیڑے مکوڑے یا جو بھی اس کی غذا ہے اٹھا کے کھا لیتی، خود اپنا شکار کر کے خود اپنی غذا تلاش کر کے کھاتی، اس کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی نمبر 1 کہ جانور کی وجہ سے بھی ایک عورت کو، ایک مرد کو، ایک انسان کو عذاب ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہے جانور ہی تو ہے، اس کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ اس کو عذاب دیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو آپ ستائیں۔ بہت سارے بچے آپ دیکھیں بلی کو باندھ کے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی چبو رہا ہے، کوئی ہاتھ سے گول گول گھما کے اس کو دور پھینک رہا ہے، پھر جا کے دیکھ رہا ہے مری کے زندہ ہے، اور ماں باپ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی جانور کے ساتھ میں اس بدسلوکی کی جائے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنا عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں عذبت امرأۃ فی ہرۃ سجنتھا حتی ماتت، اس بلی کو اس نے قید کر دیا، باندھ کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ فدخلت فیہا النار، وہ اسی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ لا ہی اطعمتھا ولا سقتھا اذ حبستھا، جب اس عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تو اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں، اگر باندھا بھی تھا اس کو تو کھلاتی پلاتی تب بھی چل جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور اگر کوئی آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، چاہے وہ پنجرے میں ہو، رسی سے باندھ کے ہو، بلی ہے یا پرندے ہیں، تو اگر ان کی ضرورت پوری کرتا ہے تو گنجائش ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس نے اس کو باندھ کے اگر رکھا بھی تو اس کو کھلاتی پلاتی اس نے کھلایا پلایا بھی نہیں، یعنی اگر وہ اس کو قید کر کے رکھتی اور کھلاتی پلاتی تو گناہگار نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس نے اس کو قید کر کے رکھا اور کھلایا پلایا نہیں، اس وجہ سے وہ مر گئی اور یہ عورت گناہگار ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لو برڈز پال سکتے ہیں؟ 2 پرندے آتے ہیں، چڑیاں قسم کی ہوتی ہیں، وہ گھر میں رہتی ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم ایکویریم میں مچھلی پال سکتے ہیں؟ وہ تو قید کر کے رکھے نا سمندر ندی میں سے لا کے، تو رکھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے اگر ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح سے پال سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں، پانی میں چھوڑ دیں، ہوا میں چھوڑ دیں، زمین پہ چھوڑ دیں، اس کو قید کر کے رکھنا صحیح نہیں ہوگا اس صورت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے اس کو قید کر ہی رکھا تھا تو اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، اور اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ خود جا کر اپنی غذا کیڑے مکوڑوں میں تلاش کر لے۔ تو بلی اگر یہ چیزیں کھاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلی کبھی چپلک کھا لیتی ہے، کبھی کیڑے مکوڑے کھا لیتی ہے، کبھی جھینگر کھا لیتی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں کہا، اس کی جو غذا وہی کھائے گی، اس کو آپ سبزی ترکاری لا کر آپ بنا کے دیں گے تو نہیں کھائے گی، وہ اس کی جو غذا ہے وہی وہ کھائے گی۔ تو اس کو چھوڑ دیتی تو وہ اپنی غذا خود تلاش کرتی۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کے پرورش کرنے والوں پر لازم نہیں ہے کہ اس کی غذا کا انتظام کریں، وہ خود اپنی غذا تلاش کر لیتے ہیں۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ اس کو باہر کہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس کو پالا ہے انہوں نے، تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت پوری کرنا ان کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ اس نے جب قید کیا اس جانور کو، جب اس نے قید کیا اس کو، تو
آپ نے فرمایا لا ہی اطعمتھا ولا سقتھا اذ حبستھا، جب اس عورت نے اس جانور کو قید کر رکھا تھا تو اس نے پھر اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو جانور ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اسی سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب جانور کو قید کر کے رکھنے والے پر ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے پلائیں، تو جو جنگ میں قیدی ہوتے ہیں من باب اولا، وہ جانور نہیں وہ انسان ہیں، ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو زیادہ ہے۔ لہٰذا جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے، پیاسا نہیں رکھنا چاہیے، ان کو کھلانا پلانا چاہیے۔ تو اسلامی احکام کے اعتبار سے یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو کئی باتیں ایسے معلوم ہوتی ہیں۔ اب بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے چن کے کھا لے۔ تو اب اگر کوئی بلی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو آپ چوہے پہ رحم کھا کے اس کو بچانے کے لیے بلی کو نہیں پکڑے، بلکہ اللہ نے اس کی غذا اس میں رکھی ہے، اس کی غذا اس میں رکھی ہے۔ جیسے آپ کی غذا ترکاریوں میں، روٹیوں میں اور بریانی میں اور اسی طرح سے گوشت میں رکھی ہے، تو اسی طرح سے ان جانوروں کی بھی غذا اللہ نے کسی نہ کسی چیز میں رکھی ہے۔ تو آپ ایک جانور پر رحم کھائیں، یہاں آپ نے نہیں کہا کہ بلی کو بچانا چاہیے، وہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں کھائے، ان کی بھی جان ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی جان ہے، تو اس کو کھانے نہیں دینا چاہیے آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ کھا لیتی اس میں سے، خود اپنا شکار کر کے کھا لیتی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہا ہے، اگر وہ اس کی غذا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی بلی کو کوئی شیر کھا رہا ہے اگر، تو وہ چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا اپنا جانور ہے، لہٰذا آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے آپ کا تعلق ہے اس سے، تو آپ کو اس کو بچانا پڑے گا۔ لیکن ایسا لازم نہیں ہے کہ جنگل میں آپ جائیں اور شیر کو بکری کھانے نہ دیں، بکری کو گھاس کھانے نہ دیں، تو یہ جو جنگل کا پورا سسٹم آپ بگاڑ دیں گے۔ لہٰذا جو جانور اس کی جو غذا ہے، اس کی غذا اللہ نے طے کی ہے، وہ اپنی غذا برابر کھاتا ہے۔ ہاں اگر شیر انسان کو کھا رہا ہے تو آپ بولیں کھا کھا اچھے سے کھا، ایسا نہیں کر سکتے آپ اس کو، وہاں پر آپ کو انسان کی جان بچانا پڑے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک انسان جب ایک دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے بچا لیا ہے۔ تو اس کو تو بچانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ انسان کے لیے دوسری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، انسان دوسری چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس کو بچانا ضروری ہے۔ یہ اللہ نے قاعدہ بنایا، انسان نے نہیں بنایا۔ تو یہ کچھ احکام اس حدیث سے ہم کو ملے، اور مزید کچھ بات اس میں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کو دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اگلے درس میں کوشش کریں گے ہم کہ یہ چیزیں مکمل ہو جائیں، نہیں تو اس کے بعد کا اگلا درس ہمارا آخری درس رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں پڑھائی کی، اور دروس میں جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کو سنیں، اور اس اعتبار سے آپ تیاری امتحان کی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔